بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ رشوت لینا اور دینا ازل سے ایک انسانی مجبوری ہے، اور اس قباحت کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی سمجھی جا سکتی ہے جتنی خرید و فروخت اور نفع نقصان کے تصور کی۔ جنس کچھ بھی ہو، غلہ یا کپڑا، مویشی یا زمین، غلام یا کنیز، ضمیر یا ایمان، ہر دور میں اور ہر جگہ ہر قوم کے افراد نے اور اداروں نے کامیابی کے لیے محبت کے ساتھ رشوت کو بھی بطور ہتھیار استعمال کیا ہے۔ یہ سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا۔ میں نے یہ سب سوچ کے کہا، خان جی، شکاگو میں میرا کوئی DNA ٹیسٹ نہیں ہوا تھا، لیکن ابھی تم نے تسلیم کیا تھا۔ میں اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ میں نے کہا، یا شاید نیند میں بول رہا تھا۔ خان جی نے متانت سے کہا، تم کسی شیامہ رامداس کو بھی نہیں جانتے؟ میں نے کہا، حافظے پر بہت زور دینے سے یا کسی کے بہت یاد دلانے سے مجھے یاد آ سکتا ہے۔ ایک لڑکی تھی، غالباً اس نے شکاگو میں مجھ پر کیچڑ اچھالنے کی ناکام کوشش کی تھی اور پھر کیس واپس لے لیا تھا۔ عدالت میں اس کا ریکارڈ ہوگا۔ ریکارڈ ہے تو جس کا جی چاہے سنے۔ میں نے کہا، پرانے ریکارڈ تو آپ کے پاس بھی بہت ہیں، تم سنجیدہ نہیں ہو تو جا سکتے ہو۔ میں نے کہا، سر جی، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ عدالت کے ریکارڈ سے بس وہی ثابت ہوتا ہے جو میں نے عرض کیا۔ اسپتال میں کوئی ریکارڈ نہیں۔ کیوں، کہاں گیا اسپتال کا ریکارڈ؟ یہ تو اسپتال والے بھی نہیں بتا سکتے۔ غالباً میں نے توڑ دیا۔ میں ریکارڈ توڑتا رہتا ہوں، یہ ایک بیماری ہے۔ تم نے دشمنوں کا کام آسان کر دیا۔ جہنم میں جائیں دشمن خان جی۔ وہ فائل میرے پاس ہے جس میں میری DNA ٹیسٹ کی رپورٹ ہے۔ کیا اس سے دوبارہ زندہ ہو سکتے ہو؟ یہ دستاویزی دنیا ہے خان جی۔ آپ نے سنا ہوگا، جو جنوری میں اپنی 2 ماہ کی پینشن لینے گیا تھا، عملے نے اسے نئے سال کی مبارکباد دی، مگر دسمبر کی پینشن کے لیے کہا کہ دستاویزی ثبوت ملا نہیں کہ آپ گزشتہ ماہ بھی زندہ تھے۔ کسی کلاس 1 افسر کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے۔ تو ایسے ہی آج اس ناچیز کو لوہے جہاں سے حرف مقرر کی طرح مٹانے والے دستاویزی ثبوت لے آئیں گے۔ کل جب مجھے ضرورت پڑے گی تو میں بھی دستاویزی ثبوت کے ساتھ عدالت میں پیش ہو جاؤں گا کہ مائی لارڈ، میں 100% زندہ ہوں، اور یہ ہے اس کا ناقابل تردید ثبوت، میری ایک DNA ٹیسٹ کی رپورٹ امریکہ کے اسپتال کی۔ وہاں سے پچھلی تاریخ میں ایسی رپورٹ لینا ناممکن ہے، اور آج میرا DNA ٹیسٹ دوبارہ ہو تو دونوں کے نتائج 100% ایک ہوں گے۔ آزمائش شرط ہے۔ اور تم سے پوچھا جائے کہ آج اچانک تمہیں کیسے خیال آ گیا اور کیا ضرورت پڑ گئی خود کو زندہ ثابت کرنے کی؟ اب تک کہاں تھے؟ اس بارے میں بہت سی فلمی کہانیوں کے حوالے ہیں۔ میری یادداشت کھو گئی تھی۔ میں دشمنوں کی قید میں تھا۔ میں خوف سے روپوش تھا کہ مجھے ایک بار مارنے والے دوبارہ نہ مار دیں۔ لوگ ایک بار مرتے ہیں۔ میں دربار کے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ سکتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے ابھی اعتراف کیا تھا، مجھے ریکارڈ توڑنے کی بیماری ہے۔ شاہ جی، کل کی نہیں، آج کی بات کرو۔ آج کی کیا بات کروں؟ بازار کے باؤ سناؤں یا موسم کا حال؟ چلو نکلو یہاں سے۔ میں سمجھا تھا تم کسی کام سے آئے ہو۔ میں بولا، بغیر کام کے بھی تو آپ سے مل سکتا ہوں میں، مگر یہاں نہیں اور اس وقت نہیں۔ انہوں نے انگلی سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ گیٹ آؤٹ۔ مجھے آپ سے ایسی بے مروتی کی امید نہیں خان جی، میں نے رکت زدہ لہجے میں کہا، اور ایک آہ بھری۔ آپ بھی غیر ہو گئے، سارے زمانے کی طرح۔ خیر، میں جا رہا ہوں ناکاموں نامراد، اور بقول فلمی شاعر تیری دنیا سے بہت دور چلا ہو کے مجبور چلا۔ جاتے وقت دروازہ بند کرنا مت بھولنا۔ خان جی نے دوبارہ اینک نکالی۔ میں اٹھا اور پھر بیٹھ گیا۔ سوری سر، اصل بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا وہ تو رہ گئی۔ انہوں نے اینک کے اوپر سے آنکھیں نکال کے مجھے گھورا۔ وہ کیا بات تھی اور تم بھول کیسے گئے اگر وہی اصل بات تھی؟ انسان خطا کا پتلا ہے خان اعظم، میں نے کہا، اور غائب دماغ کوئی عام لوگ نہیں ہوتے، جینیس ہوتے ہیں، سائنسداں اور فلاسفر ہوتے ہیں۔ عام لوگ انہیں پاگل سمجھتے ہیں۔ تم پھر بھول جاؤ گے اس بک بک میں۔ نہیں سر، میں یہ کہنے آیا تھا کہ میں نے بڑے سانپ کو پکڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اتنی جلدی مت کرو۔ جلدی کیوں نہ کروں؟ وہ مجھے ڈسنے کے بعد بھی پھن پھیلائے کھڑا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ اژدہا بن کے سب کو نگل لے گا۔ وہ پھنکار
رہا ہے اور زہر اگل رہا ہے، اسی لیے تو کہتا ہوں کہ اچھی طرح سوچ لو۔ میں نے سوچ لیا ہے خان بابا، میں نے کہا بس مجھے آپ کی آشیرواد چاہیے اور مدد۔ چندا کو بتایا ہے، اس سے مشورہ کیا ہے۔ میں نے کہا یعنی اب میں ایک ناقص العقل لڑکی سے مشورہ کروں گا؟ میری ذاتی عقل کیا گھاس چرنے چلی گئی ہے کہ ایک قطعی غیر زنانہ مسئلے کو میں اس سے ڈسکس کروں؟ آپ لڑانا چاہتے ہیں ہمیں؟ جب تک اسے علم نہیں ہوگا تم کیا کرنے جا رہے ہو وہ تمہاری مدد کیسے کرے گی؟ خان جی مسکرائے۔ تمہارے ذہن میں کیا پلان ہے؟ تم سانپ کو کیسے پکڑو گے؟ آخر یہ بھی سوچا ہے؟ جی سب سے پہلے تو میں کسی سپیرے کو تلاش کرتا ہوں، کسی ماہر سپیرے کو۔ میں اس سے کہوں گا مجھے بین بنانا سکھا دے۔ جب میں اس فن میں مہارت حاصل کر لوں گا تو اگلا مرحلہ ہوگا بین بجانے کا۔ ظاہر ہے یہ بھی آسان کام نہیں، ہر ساز ایک سفینہ ہے اور موسیقی ایک سمندر ہے جس میں 7 سروں کے دریا گرتے ہیں۔ آپ کی دعاؤں سے اور اپنی لگن سے میں ایک دن بین بجانے میں وہ مقام حاصل کر لوں گا جو روی شنکر نے ستار میں حاصل کیا یا مہدی حسن نے غزل میں۔ اس کے بعد میں ایک مضبوط فولادی پٹاری بنواؤں گا آپ کی اس لائبریری کے برابر، پھر میں بین بجاؤں گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سانپ تو بہرا ہوتا ہے اور بین نہیں سنتا، ایسے لوگ مجبوراً بینس کے آگے بین بجاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر سانپ کی پسند الگ ہوتی ہے، جیسے ایک دوا سے ہر مرض کا اور مریض کا علاج نہیں کیا جا سکتا، ایسے ہی ایک راگ سنانے سے ہر سانپ نہیں پکڑا جا سکتا، جیسا سانپ ویسا راگ۔ مزید یہ کہ سانپ کو صبح کے وقت پکڑنا ہو تو صبح کا راگ بجانا چاہیے، بے وقت کی راگنی سانپ نہیں سنتا۔ خیر جناب، میری بین کے سور سانپ کو کھینچ لائیں گے اور وہ آدمی رات کو بھی اپنے بیڈ روم سے باہر نکل آئے گا جومتا ہوا۔ باہر آتے ہی اسے دکھائی دے گا ایک خرگوش، یہ نظر آئے گا بالکل اصلی خرگوش کی طرح، مگر ہوگا مقناطیس کا بنا ہوا مقناطیسی خرگوش۔ سانپ اسے فوراً نگل جائے گا اور مارا جائے گا، اس کے جسم میں مقناطیسی کشش پیدا ہو جائے گی اور پٹاری ہوگی فولاد کی بنی ہوئی۔ جیسے ہی وہ قریب آیا تو لوہا کھینچے گا فولاد کو، مگر پٹاری بہت بڑی اور وزنی ہوگی، چنانچہ سانپ خود جائے گا پٹاری میں، پٹاری کھینچے گی خرگوش کو، مگر خرگوش ہوگا سانپ کے اندر، وہ بے اختیار ہو کے پٹاری کی طرف لپکے گا۔ اور جیسا کہ مدام نور جہاں فرما چکی ہیں کہ آ سینے نہ لگ جا ٹھا کر کے، تو ایسے ہی سانپ بھی ٹھا کر کے پٹاری میں۔ کیسا آئیڈیا ہے خان جی! مگر میری انتہائی پر مغز تقریر رائیگاں گئی۔ خان اعظم کب گئے؟ اس کتاب میں گم ہو چکے تھے جس کا عنوان ہی لرزہ خیز تھا۔ 21ویں صدی کے معاشی اور معاشرتی وسائل کا معروضی تجزیہ، ان کی ساری توجہ کتاب پر تھی، اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ انہوں نے میری بات بالکل نہیں سنی ہوگی۔ انہیں اپنی قوت ارتکاز پر اتنا کنٹرول حاصل تھا کہ میں ان کے سامنے توپ داغ دیتا تب بھی ان کی محویت میں فرق نہ آتا۔ مجھے گیٹ آؤٹ کہنے کے بعد وہ خود ذہنی طور پر گیٹ آؤٹ ہو گئے تھے۔ وہ ذہنی طور پر اس حد تک غیر حاضر تھے کہ میرا ان سے باتیں کرنا دیوار سے باتیں کرنے کے مترادف تھا۔ باہر جاتے ہوئے میں نے چلا کے کہا میں جا رہا ہوں خان اعظم، پھر ملاقات ہوگی بشرط زندگی فی امان اللہ۔ مگر ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ یہ آدمی بھی روبوٹ ہے۔ کان کا سوئچ آف کر دیا کیونکہ ابھی کچھ سننا نہیں ہے۔ سوتے وقت آنکھوں کا سوئچ آف، دماغ کا سوئچ آف، ضرورت پڑنے پر سارے سوئچ آن، حواس خمسہ پوری طرح مستعد، دماغ کا کمپیوٹر آن، جسم کی مشینری کا ہر پرزہ ریڈی فار ایکشن۔ میں نے دروازہ بند کر کے باہر آتے ہوئے سوچا۔ کاریڈور میں چندا بڑی شرافت سے موجود تھی۔ اس کی گود میں وہ نامعقول سیامی بلی تھی جو اسے مجھ سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ مجھے اس سے الرجی تھی لیکن وہ اس کو پیار کر رہی تھی اور چمکار رہی تھی۔ اگلا قدم بڑھاتے ہی میں منہ کے بل گرا۔ مجھے وہ پتلی سی سیاہ ڈوری اتنی کم روشنی میں نظر نہیں آ رہی تھی جو میری راہ میں حائل تھی۔ ویسے بھی میری نظر نیچے نہیں بلکہ چندا کے چہرے پر تھی۔ میری عقل پر پتھر پڑ گئے تھے، ورنہ میں سمجھ جاتا کہ اس کا یہ انداز معصومیت کسی مصیبت کا پیش خیمہ ہے۔ میں کراہتا ہوا اٹھا تو وہ کہہ مار کے ہنسی۔ اندھے ہو گئے ہو کیا؟ نیچے دیکھ کے چلا کرو، اونٹ کی طرح گردن اٹھا کے چلتے ہو۔ میری دونوں کوہنیوں کے جوڑ کھل گئے ہیں، میں نے دردناک لہجے میں کہا۔ گھٹنوں کے بال بیرنگ جام ہو گئے ہیں، تمہاری ناک بھی چپٹی ہو گئی ہے، اچھی لگ رہی ہے۔ میں نے آگ بگولا ہو کے کہا۔
یہ رسی تم نے باندھی تھی؟ ہاں، اس نے بلی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اقرار میں سر ہلایا۔ چندا جو پہلے ہی جی جان سے تم پر مرتا ہے، اسے ایسے کیوں مارتی ہو؟ ابھی میرا سر ناریل کی طرح ٹوٹ جاتا، پھر وہ بولی سارا بھوسا قالین پر بکھر جاتا، مجھے صاف کرنا پڑتا۔ میں نے متانت سے کہا، تمہارے لاشعور میں یہ خواہش تھی کہ میں تمہارے سامنے فرش پر ناک رگڑوں؟ میں 7 بار ناک رگڑنے کے لیے تیار ہوں، اگر اس کے بعد تم اقرار کر لو۔ اس نے بلی کو مجھ پر اچھال دیا اور بھاگ گئی۔ بلی نے مجھ پر گرتے ہی چھلانگ ماری اور چندا کے پیچھے غائب ہو گئی۔ میرا چھینکوں سے برا حال ہو گیا، میں چندا کے بغیر نہیں جی سکتا تھا۔ میں نے وہ رسی کھولی جو کوریڈور میں آر پار بندھی ہوئی تھی اور جیب سے 50 پیسے کا سکہ نکال کے ٹاس کیا کہ اس رسی سے میں کس کو پھانسی پر لٹکاؤں، اس منحوس بلی کو یا اپنے آپ کو۔ ایک بار پھر بلی جیت گئی۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر سکہ جیب میں رکھ لیا۔ کھانے کی میز پر خانِ اعظم کے آنے سے پہلے میں نے کہا، چندا اس رسی سے میرا گلا کیوں نہیں گونٹ دیتی؟ گونٹ دوں گی مگر کسی کو بتانا نہیں، وہ سرگوشی میں بولی، اور ذرا مضبوط سی رسی لے کر آنا کل۔ آج تو ویسے بھی میں نے تمہاری پسند کی چیز بنائی ہے۔ کیا میں نے ندیدوں کی طرح پر اشتیاق نظروں سے ڈونگے کو دیکھا۔ کریلے، وہ ہنسی، کیوں نہ میں فاقے سے مر جاؤں؟ میرے سوئم پر کریلے کا پلاؤ پکوانا، چہلم پر کریلے کا حلوہ تقسیم کرنا، میری قبر پر کریلے کے پھول چڑھانا۔ بس 1 مہینہ رک جاؤ، ذرا کریلے سستے ہو جائیں، ابھی تو موسم شروع ہوا ہے۔ خان جی تولیے سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے آئے، معاف کرنا تمہیں کچھ انتظار کرنا پڑا۔ میں نے خوش اخلاقی سے کہا، کوئی بات نہیں خان جی، اگر 21ویں صدی میں 22ویں صدی کے مسائل پر کوئی کتاب رہ گئی ہو تو وہ بھی پڑھ آئیں۔ اگر ہم 20ویں صدی میں بھوک سے فوت ہو جائیں تو کیا ہے بھائی، چکر کیا ہے؟ آج تو بڑا اہتمام ہے۔ خان جی نے ایک ڈونگا کھول کے دیکھا، مرغے مسلم اور یہ چائنیز رائس، تلی ہوئی مچھلی، مزیدار سوپ، پھر تو سویٹ ڈش میں بھی آئس کریم ہوگی یا فروٹ کسٹرڈ وغیرہ۔ جی نہیں، کیک ہے، چندا نے منہ پھلا کے کہا، میں نے خود ہی بنایا ہے، کسی کو یاد رہتا ہے کہ آج کس کی سالگرہ ہے؟ خان جی ہنسے، اوہو یہ بات ہے۔ میں نے جیب میں سے ایک مخملی ڈبیا نکالی، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ چندا نے جگمگاتے ہیرے والی انگوٹھی کو بے یقینی سے دیکھا، پھر اس کا چہرہ بھی خوشی سے دمکنے لگا۔ یہ تو بہت قیمتی ہے، تمہاری خوشی زیادہ انمول ہے، میں نے کہا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ میں نے انگوٹھی پہناتے پہناتے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ پہلے بتاؤ وہ کہاں ہے؟ کیا؟ چندا کی مسکراہٹ پل بھر کے لیے ماند پڑی۔ وہ کریلے کی ڈش جو مجھے بہت پسند ہے، میں نے کہا اور انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی۔ خان جی بڑی محبت اور شفقت سے سب دیکھ رہے تھے۔ بھائی ہم تو بوڑھے ہو گئے ہیں نا، بھول جاتے ہیں، ہم کیا تحفہ دیں؟ انہوں نے اداسی سے کہا۔ آپ دعا دے سکتے ہیں بابا، چندا نے کہا، اس سے بڑھ کر کون سا تحفہ ہو سکتا ہے میرے لیے؟ کرنل نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اللہ تجھے ہر دکھ سے محفوظ رکھے۔ مجھے اچانک اندازہ ہوا کہ اگلا لمحہ آنکھوں کی نمی کو اور دل کی اداسی کو اشکوں میں ڈال دے گا۔ خان جی بات کریں گے اپنے بچھڑنے والوں کی؟ میں نے چلا کے کہا، کرنل صاحب چکن بٹالین پر حملہ کر دیں، یہ لیں تلوار، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ کرنل نے چھری پکڑی اور کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ اس رات میں بہت دیر تک جاگتا رہا۔ شاہ پیلس کے اس زمین دوز کمرے میں میرے ساتھ صرف میری تنہائی تھی۔ میں بہت زیادہ کھا گیا تھا۔ نیند نہ آنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اصل وجہ کچھ اور تھی جس نے میرے دل میں سوئی ہوئی خرش کو جگا دیا تھا۔ میں اندھیرے میں اڑنے والے جگنو پکڑنے کی کوششوں میں دیوانہ وار بھٹک رہا تھا۔ یہ جگنو نہیں، عداد تھے جو پل بھر کے لیے روشن ہوئے تھے اور بجھ جاتے تھے۔ عدد 7 کا تھا، دوسرا مہینے کا، تیسرا اس دن جب میں پیدا ہوا تھا۔ میں کب پیدا ہوا تھا؟ میری سالگرہ کا دن کیا تھا؟ چندا تو گلہ کر سکتی تھی مگر میں کسی سے گلہ کروں کہ یہ دن کسی کو یاد نہیں، جیسا کہ خود مجھے بھی معلوم نہ تھا میں کب اور کہاں پیدا ہوا تھا۔ ایک سرکاری قاعدہ یہ تھا کہ کسی کو اپنی تاریخ پیدائش یاد نہ ہو تو عمر کا تعین
میڈیکل رپورٹ کی روشنی میں کیا جاتا ہے اور سن مقرر ہو جاتا ہے، تاریخ 1 جولائی فرض کر لی جاتی ہے۔ کچھ اسی طرح مجھے یقین دلا دیا گیا تھا کہ میری پیدائش اور یوم دفاع پاکستان کی تاریخ ایک ہی ہے، یعنی میں 6 ستمبر 1965 کو پیدا ہوا تھا۔ جب یہ تاریخ میری میٹرک کی سند میں آ گئی تو گویا مستند تسلیم کر لی گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ بات غلط ہے، مگر اسے غلط ثابت کرنا بھی اتنا ہی مشکل تھا جتنا اسے صحیح ثابت کرنا۔ آخر وہ کون تھا جس نے پہلی بار میری تاریخ پیدائش لکھی تھی؟ کسی فارم کے ایک خانے میں میرے نام اور میرے باپ کے نام کے بعد اس نے اپنی لا علمی کو چھپانے کے لیے ایک اچھی سی تاریخ فرض کر لی تھی جسے یاد رکھنا بھی آسان تھا۔ وہ فارم کیا تھا اور اسے بھرنے والا کون تھا؟ وہ میرے باپ کا نام جانتا تھا تو میری ماں کو بھی جانتا ہوگا۔ کیا وہ میرا کوئی دور کا رشتہ دار تھا یا میرے والدین کا کوئی محلے دار، شناسا یا دوست؟ کیا اس نے میرا گھر اور میرے والدین کا گھر دیکھا تھا؟ یہ بات اتنی پرانی تھی کہ میرے حافظے میں اس شخص کی صورت کا بھی کوئی نقش باقی نہ رہا تھا۔ میٹرک کے امتحان کا فارم میں نے خود ہی بھرا تھا اور اس کے بعد کالج کے ہر امتحان کا بھی۔ میٹرک کا امتحان دیتے وقت مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ بعد میں 6 ستمبر 1965 ہی تمام عمر کے لیے میری قانونی اور سرکاری تاریخ مان لی جائے گی، ورنہ شاید میں سوچتا مگر سوچنا لا حاصل ہوتا۔ میرے ذہن میں یہی تاریخ بٹھا دی گئی تھی اور میرے پاس اس یقین کا متبادل کوئی نہیں تھا۔ 10 سال سے کرنل خان کے گھر میں میری سالگرہ منائی جاتی تھی، ورنہ اس سے پہلے یہ دن میرے لیے بھی صرف یوم دفاع پاکستان تھا۔ میں اس دن خوش نظر آنے کی پوری کوشش کرتا تھا جیسے یہی میری حقیقی سالگرہ ہو، کیونکہ میں چندہ کو اور خان جی کو خوش دیکھنا چاہتا تھا۔ تاہم میرا یہ یقین اپنی جگہ مستحکم اور برقرار تھا کہ ایک نہ ایک دن میں اپنے وجود کی حیثیت کا سراغ لگا لوں گا اور جان لوں گا کہ میں کون ہوں۔ میوزیکل کلاک نے 12 گھنٹے بجا کے اگلے دن کے آغاز کا اعلان شروع کیا تو میں نے اپنا موبائل فون اٹھایا اور ایک نمبر ملایا۔ دوسری طرف گھنٹی بجتی رہی۔ 7ویں گھنٹی پر اس نے ریسیور اٹھا لیا اور خوفزدہ، پرتجسس، کمزور اور جذبات سے عاری لہجے میں کہا، ہیلو۔ میں نے کہا، ایجنٹ 007۔ کون ہو تم؟ اس نے ہسٹریائی کیفیت میں کہا، بولتے کیوں نہیں؟ ہیلو ہیلو۔ میں نے ریسیور آف کیا، پھر لائٹ آف کی اور سو گیا۔ رات کے آخری پہر میں پھر میں نے وہی خواب دیکھا، تاریخ اور سنسان گلی میں وہ کالی دیواروں والا گھر۔ میں نے اس کے دروازے کو آہستہ سے دھکیلا، اندر کاجل سے کالا اندھیرا بھرا ہوا تھا۔ اس دروازے پر بھی سیاہ پینٹ تھا۔ پھر نہ جانے کیسے میں نے اس کالی دیوار میں وہ دروازہ تلاش کر لیا تھا۔ میں اندر قدم رکھتے ہی ڈر کے رک گیا۔ اس گھر کی دیواریں اندر سے بھی کالی تھیں، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے آواز دی، ماں تم کہاں ہو؟ ادھر آجا میرے لال، یہاں ہوں میں۔ ماں کی ممتا کی امرت ٹپکاتی آواز نے جیسے میرے وجود میں سکون بھر دیا۔ میں آواز کی سمت بڑھا اور دیوار سے ٹکرا گیا۔ ماں، میں چلایا۔ ادھر نہیں، ادھر آ بیٹا۔ وہی شہد اور دودھ میں ڈوبی ہوئی آواز آئی۔ میں پلٹا اور ایک قدم آگے بڑھاتے ہی دوسری دیوار سے ٹکرا گیا۔ میں پھر کرب سے چلایا، ماں تم کدھر ہو؟ اس مرتبہ وہ آواز تیسری سمت سے سنائی دی، دکھی اور غمزدہ، تو کہاں بھٹکتا پھر رہا ہے میرے چاند؟ میری طرف کیوں نہیں آتا؟ میں بلا رہی ہوں تجھے۔ میں گھوم کے آواز کی طرف بڑھا تو پھر میرا سر دیوار سے ٹکرایا اور میں نے کراہ کے ماتھے پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، ماں میں تمہیں نہیں دیکھ سکتا۔ گھپ اندھیرے میں اس کی سسکیاں سنائی دینے لگیں، آخر تیری نظر مجھے کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ میں تیرے سامنے ہوں۔ میں پھر گھوم کے آواز کی سمت میں لپکا اور پوری قوت کے ساتھ دیوار سے ٹکرا کے گر گیا۔ عورت نے ایک چیخ ماری۔ میں نے خون کی بو کو اور خون کے نمکین ذائقے کو اپنے لبوں پر محسوس کیا۔ میرے چہرے پر 2 نرم ہاتھوں کا لمس آ گیا، گرم پانی کی 2 بوندیں میرے گالوں پر گریں۔ کسی نے میرا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ ماں تو رو رہی ہے؟ میرا سر پھٹ گیا ہے، اب میں مر جاؤں گا نا؟ نہیں، وہ چلائی اور اس کی چیخ نے ایک بازگشت کی شکل اختیار کر لی۔ نہیں، یہ آواز کئی بار سنائی دی،
نہیں مرے گا، میں تیرے باپ کو بلاتی ہوں، وہ تیرے لیے دعا لائے گا۔ میں نے چلا کے کہا ماں مجھے چھوڑ کے مت جا۔ اس نے دروازے میں پلٹ کر کہا میں ابھی آتی ہوں، تیرے ابا کو بلا لاؤں تاکہ وہ تجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ میں اس کے پیچھے لپکا، نہیں ماں رک جاؤ، نہیں تیرا ابا ناراض ہوگا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا۔ وہ تیر کی طرح باہر نکل گئی۔ میں اس کے تعاقب میں دوڑا، ماں مجھے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، دیکھو میں بالکل ٹھیک ہوں، ماں ٹھہرو۔ مگر وہ اندھیرے میں سائے کی طرح بھاگتی جا رہی تھی اور میں اسے روکنے میں ناکام تھا۔ تم کہاں تلاش کرو گی ابا کو ماں؟ وہ یہیں ہوگا، اس نے ہاتھ ہلا کے کہا۔ کئی بار میں نے اسے گرتے اور پھر اٹھ کے بھاگتے دیکھا، میری سانس پھول گئی تھی اور خون اب بہہ کر میرے رخساروں سے قمیض کے گرے بان تک پہنچ گیا تھا۔ اچانک سامنے ایک پہاڑ آ گیا، سیاہ پتھر کا اونچا پہاڑ۔ وہ اوپر چڑھنے لگی، اپنی انتہائی کوشش کے باوجود میں اس تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا گیا۔ پہاڑ کی چوٹی پر وہ سنگ اسود کے مجسمے کی طرح ساکت کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنے بازو پھیلا دیے۔ آ گیا میرا بیٹا آ گیا، تم نے اچھا کیا کہ اسے اپنے ساتھ لے آئیں، آؤ اب ہم ایک ساتھ چلیں گے، وہ خوش دلی سے بولا۔ پھر اس نے ایک ہاتھ سے میرا ہاتھ تھام لیا، اس کے دوسرے ہاتھ میں ماں کا ہاتھ تھا۔ اس نے کہا ریڈی 1 2 3 اور پھر پہاڑ کی بلندی سے چھلانگ لگا دی۔ ہزاروں فٹ کی گہرائی تک پھیلا ہوا خلا کا اندھیرا سرد ہوا کی سرسراہٹ کے ساتھ ہمارے تیرتے جسموں کو چھوتا ہوا گزرنے لگا۔ نوکیلے پتھروں، چٹانوں، سوکھے درختوں اور کانٹے دار جھاڑیوں والی زمین بڑی تیزی سے ہماری طرف اٹھی۔